السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، بات چل رہی تھی اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات اقدس کے اوپر، کہ جس کے ذیل میں ایک حدیث بیان کی گئی تھی، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسی کے ذیل میں بات چل رہی تھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا، بشر پیدا کیا، بشریت کا خمیر بن کے اشرف المخلوقات میں چنا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچان کر زندگی گزارے۔ اگر پیدا کرنے والے خالق و مالک کو بھول کر زندگی گزاری ہے تو اس کا پیدا کرنا، اس کا دنیا میں آنا، دنیا کی چیزوں سے منتفع ہونا، نفع اور نقصان، ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ اگر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات اقدس کو پہچانا، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ عقائد کے صحیح مرتبے کو پہچانا کہ کیا عقیدہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اور کیا عقیدہ اللہ کے ساتھ نہ ہونا چاہیے، اگر عقائد کے ساتھ، صحیح عقائد کے ساتھ زندگی گزار ڈالی، رب کو پہچان لیا، رب کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، تو زندگی اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی، قبر بھی اچھی، میدان محشر بھی اچھا، کل کائنات کا بادشاہ راضی، کل قیامت کے دن اللہ کی رضا کے ساتھ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔
اگر اللہ کو نہیں پہچانا، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کو پہچانے بغیر مر گیا تو قبر بھی اچھی نہیں، میدان محشر بھی اچھا نہیں، سب سے پہلے موت ہی اچھی نہیں، میدان محشر اچھا نہیں، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اللہ کی لعنت کے ساتھ وہ جہنم کا مستحق بنے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے تقاضوں کو بھی پورا کریں کہ لا الہ ہم سے کیا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ کلمہ ہماری زندگی میں اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو جنت ملے گی، جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو جہنم پکی ہے، جنت کے کوئی حقدار ہم نہیں ہوں گے۔ تو میں گزشتہ جمعہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے اوپر تھوڑی بات کیا تھا، تو اب میں لا الہ الا اللہ کے اوپر ہی بات کروں گا، یعنی کہ اس دوسری ہٹ کے کوئی دوسری بات کروں گا۔ اگر مکمل بات ہو گئی تو محمد رسول اللہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو بھائیو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، تصوم رمضان، تحج البیت۔ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، محمد رسول اللہ کو اپنا پیغمبر مانو اور نبی اور رسول مان کے زندگی گزارو۔ دوسرا نماز قائم کرو، تیسرا زکوٰۃ ادا کرو، چوتھا رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں، فرض روزوں کو رکھنا ضروری ہے، اس کو رکھے بغیر مر گئے کل قیامت کے دن اس کا سوال جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر استطاعت ہے آپ کے پاس، دھن دولت کے مالک ہو، اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ پاک نے آپ کو ساری چیزیں، دنیا کی دولت، اتنی دولت دی ہے کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتے ہو، تو مسلمان کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ گواہی کے ساتھ بہت ساری باتیں گزشتہ جمعہ آئی تھی کہ اللہ ہی کو اپنا معبود مانے، اللہ ہی کو دینے والا مانے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن عمل دوسری طریقے سے کرتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک کی بھی میں نے قسمیں بتائی تھی کہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، کہ اللہ کے لیے سب شروع سے اللہ کا انکار کر دیا، ربوبیت کا انکار کر دیا تو ڈائریکٹ کیا کیا؟ اس نے شرک کیا۔ اب دوسری بات، اگر نیک اعمال بندہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے شروع کیا لیکن درمیان میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نیت ہو گئی تو یہ شرک اصغر ہو گیا۔ شرک اصغر یہ ہے کہ اللہ کو شروع کیا تھا اللہ سے ماننا لیکن وہ عمل دوسروں کے لیے ہو گیا تو اللہ بھی اس کا اجر دوسروں کے مکلف بنا دیں گے، اللہ اس کا اجر نہیں دیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری بات، آج کے جمعہ کی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو ایک ذاتی ماننا کہ اللہ یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں جو اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ ستار، اللہ غفار، ساری کل کائنات کی طاقت کا منبع، مرجع، سارا کچھ اللہ ہے۔ اس کو چھوڑ کے زندگی گزارو گے، دوسروں کے سامنے مانگ کر، بھیک مانگ کر زندگی گزارو گے، اللہ ناراض ہوں گے۔ جب اللہ ناراض ہوں گے تو لعنت برسے گی۔ جب لعنت برستی ہے تو حدیث کے مطابق کیا ہے؟ جب لعنت برستی ہے تو 7 نسلیں اٹھی نہیں جاتی، 7 نسلوں کے اوپر لعنتیں برستی ہیں۔ اللہ کو ذاتی ماننا، اللہ کو اس کے صفات کے ساتھ ماننا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کو ذاتی اور صفاتی مان کر زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ذاتی اور صفاتی، ذاتی تو ہم مان رہے ہیں لیکن صفتوں والا نہیں مان رہے۔ صفتوں والا کیسے نہیں مان رہے؟ کہ ہم دوسروں کو بھی اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا، کہ غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اسی طرح اللہ کی صفات ہے مختار کل ہونا، کہ اللہ جو کہتے اذا اراد شیئا ان یقول له کن
فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز عمل میں وجود میں آ جاتی ہے, عدم سے وجود بخشی جاتی ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے. اس طاقت کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا, اللہ کو چھوڑ کے, تو یہ اللہ کی صفات میں تصرف ہوا نہیں ہوا, تصرف ہوا نہیں ہوا. اللہ کو ذاتی اور صفاتی دونوں ماننا, یہ انسان کے لیے, یہ مسلمان کے لیے, مرد ہو, عورت ہو, بوڑھے ہو, بوڑھیاں ہو, بہرحال جو مسلمان ہیں ہر ایک کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ پورے اللہ کو مانو, صفات کے ساتھ, ذات کے ساتھ مانو گے, تمہارے عقائد اچھے ہوں گے, دل نورانی ہوگا, دل ایمان کے نور سے منور ہوگا, جگمگائے گا. قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہارا اچھے طریقے سے استقبال کریں گے, میدان محشر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہاری تعظیم کریں گے. سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین کے مطلب سنائے جائیں گے, فرشتے سلام کریں گے, نوکر چاکر سلام کریں گے. خود رب تم پر مہربان ہوگا اور کہے گا کہ میرا بندہ جو میں چاہتا تھا وہ دنیا میں تو کر کے آیا ہے, اب تو جو چاہے گا وہ تیرا رب چاہے گا, تو جو تیری چاہ ہوگی وہ تیرا رب حاضر کر کے دکھائے گا, بشرطے کہ عقیدہ صحیح رکھ کے قبر کے پیبند بنو. مناری صفات ایک ہوتا ہے عالم الغیب ہونا, اللہ کے ساتھ خاص ہے. مختار کل ہونا اللہ کے ساتھ خاص ہے. نور و بشر, نور ہونا اللہ کے ساتھ خاص ہے. بشر ہونا میرے اور آپ کے ساتھ خاص ہے. خالق اللہ ہے, مخلوق ہم ہیں, مسجود اللہ ہے, ہم ساجد ہیں. رازق اللہ ہے, ہم مرزوق ہیں. ہم اللہ کے ساتھ ہاتھ پھیلائیں گے, اللہ ہماری جھولیوں کو بھریں گے. ہم عقائد, گندے عقائد رکھ کر اللہ کے سامنے اپنا دل پیش کریں گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے. غیب کی باتیں جاننا, کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ فلاں ولی, فلاں رسول, فلاں نبی کو اللہ پاک نے اتنا تصرف دیا ہے کہ وہ غیب کی باتیں جان سکتا ہے, وہ پورا کا پورا وہ کل کائنات کا جو ہونے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں, غیب کے بارے میں جانتا ہے, تو یہ عقیدہ باطل ہے. کیونکہ اس نے اللہ کی صفات کے ساتھ, اللہ کی ذات کے ساتھ اس نے غیر معبود کو شامل کیا. قرآن کہتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. اے نبی آپ کہو کل کائنات میں, آسمان و زمین کے اندر کوئی ایسی مخلوق ہو جو غیب کی بات جانتی ہو, کوئی نہیں جانتا, صرف دھرتی بات سوائے تیرے اللہ کے. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغیب الا اللہ. آسمان و زمینوں میں, ساتوں آسمانوں میں, ساتوں زمینوں میں, حجر میں, پہاڑوں میں, دریاؤں میں, زمین میں, کل کائنات کے اندر کچھ بھی غیب کی باتیں ہوں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. چاہے کہ وہ جبرائیل امین ہو, چاہے کہ وہ میکائیل ہو, چاہے کہ وہ اسرافیل ہو, چاہے کہ وہ اسرائیل ہو, چاہے کہ وہ حضرت آدم ہو, چاہے کہ حضرت نوح ہو, حضرت شیس ہو, حضرت ہود ہو, حضرت صالح ہو, حضرت ابراہیم, لوط, عیسیٰ, موسیٰ, یوسف, یونس اور اسی طرح جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں, وہ چاہے خاتم النبیین جس کے صدقے میں اللہ پاک نے کل کائنات کو عدم سے وجود بخشا. جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے تو اللہ پاک آسمان و زمین کی بھی پیدائش نہیں کرتا. کون مقام. اور اسی طرح فخر الرسل, انبیاء, خاتم النبیین کہ جنہیں اللہ پاک نے سارے نبیوں کی امامت کرائی, کہ جس کو حضرت محمد رسول اللہ کی زبانی کہا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا, جو رات کے اوپر سواری کی گئی مسجد حرام سے ام ہانی کے گھر میں اللہ کے حبیب تشریف فرما تھے. چھت پٹی حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل تشریف لائے, دونوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, وہاں سے اٹھا کے حرم لے گئے, سینہ چاک کیا, آپ علیہ السلام کے قبر اطہر کو نکالا اور اس سے
زمزم کے پانی سے دھویا، فٹ کر دیا، براق پر سواری ہوئی، مسجد اقصی لے گئے، جانے کے بعد دیکھا باندھ دیا گیا براق کو، اندر تشریف لے گئے تو انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1,80,000 جتنی بھی روایتیں آتی ہیں، سارے انبیاء موجود تھے، سب کا رخ ایک طرف کہ بھائی صفحے بات دی گئی، کلمہ شہادت کا نغمہ بول دیا گیا، اذان کہہ دی گئی، اب امامت کون کرائے؟ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف نگاہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوڑائی اور ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا کہ آپ ہیں خاتم النبیین، آپ ہیں انبیاء کے سارے نبیوں کے سردار، آپ کو اللہ پاک نے عزت بخشی ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ اتنی بڑی ہستی ہے وہ بھی غیب کی باتیں نہیں جان سکتے۔ سمجھنا جی؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کہیے 20ویں پارے کی پہلے صفحے کی تقریباً 13، 12 یا 13ویں لائن ہے، کہیے آپ محمد الرسول اللہ، آپ کہیے کہ آپ انسانوں جیسے انسان ہیں، لیکن آپ کی خصوصیتیں ہیں، آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، آپ کو پیغمبر بنایا گیا، آپ کو زندہ جاوید قرآن جیسا معجزہ کیا گیا، رہتی دنیا تک کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، لیکن آپ کو غیب کی باتیں ہم نے دی ہیں۔ ایک غیب کی 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ذاتی، ایک ہوتا ہے عطائی۔ اللہ کے پاس ذاتی غیب ہے، حضرت محمد رسول اللہ کو عطائی علم دیا گیا ہے۔ کوئی یہ بیمار آدمی یہ سمجھے محمد رسول اللہ کی عقیدت میں بڑھ چڑھ کر یہ بات کہے کہ نہیں محمد رسول اللہ کو بھی ذاتی علم دیا گیا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ میں نہیں میری بات؟ آپ محمد آپ کہیے آپ کا مقام و مرتبہ ہم نے بڑا بلند کیا، قاب قوسین کا آپ کو مالک بنایا۔ قاب قوسین کہتے کسے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ معراج تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات کے شوق میں اللہ پاک نے حضرت محمد رسول اللہ کو اپنا آپ دکھانے کے لیے عرشوں کے اوپر بلایا، 7 آسمان پیچھے ہو گئے، عرش اللہ کے قریب سدرۃ المنتہا، جبرائیل رک گئے، میرے آقا میرے رسول اللہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ حضرت محمد رسول اللہ آگے گئے، آگے جانے کے بعد 70,000 نور کے پردے، پھر اس کے بعد وہ بھی پیچھے دیکھتے رہ گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کمان اور قوسین او ادنا، قوسین ایک کمان کا وہ کہتے ہیں تیر کا جو کمان ہوتا اتنا قریب، قرآن کا او ادنا یا اور اس سے زیادہ قریب۔ اللہ نے اپنے رسول کو اپنا خود کا دیدار اتنے قریب سے کرایا، لیکن غیب کی باتیں عطائی عطا فرمائی، ذاتی نہیں عطا فرمائی۔ سمجھ پا رہی؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب ومن في الارض الغیب الا اللہ۔ نبی کہو آپ آسمان و زمینوں کے اندر جتنا بھی غیب کی باتیں ہیں وہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ تو بھائی آپ وہ جتنا وہ غیب کی، اور دوسری بات نہ تو نبی کوئی غیب کی باتیں بتا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول غیب کی باتیں بتا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ولی غیب کی باتیں بتا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی بابا غیب کی باتیں بتا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی یہ ڈھونگی جو عامل ہوتے ہیں، یہ ڈھونگی جو بابا ہوتے ہیں، یہ غیب کی باتیں میرے بھائی نہیں بتا سکتے۔ بہنیں اور بہنوں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ان کے پاس مت جاؤ، ایمان کا جنازہ ختم کر دیتے ہیں۔ ایمان کہاں رہا ان کے اوپر؟ تمہارا اعتقاد ہو گیا، تمہارا اعتقاد اللہ پر نہیں، تمہارا اعتقاد رسول اللہ پر نہیں، تمہارا اعتقاد جنت اور جہنم پر نہیں۔ ایک بابا جھوٹے عامل کے لفظوں کے اوپر تمہارا ایمان بک جاتا ہے تو تم اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور جھوٹے عامل میں بتاؤں کہ کنڈلی کھولو میں پوچھا، جھوٹے عامل
عامل غیب کی باتیں کیسے بتاتے ہیں؟ جھوٹ جیسا بھی بولیں کہ آپ کا ایمان کمزور ہونے کے لیے ایک تو ہوتا قرآن جھوٹا نہیں، میں جھوٹا، آپ جھوٹے، تمام جھوٹے، لیکن قرآن کی بات بولو بھائی سچی اور پکی ہوتی ہیں۔ ان عاملوں کے چکر پر مت جاؤ، شیاطین پالتے ہیں، شیاطین کو اپنا آقا مانتے ہیں، تب جا کے شیطان اپنے کچھ رولز رکھتا ہے۔ وہ شیطان وہ قرآن میں ہے وَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ شہاب ثاقب، ٹوٹے ہوئے ستاروں سے آسمان پر وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے شیاطین آسمان پر جاتے تھے، فرشتوں کی چیمیں گوئیاں ہوتی تھی، اس وقت اوپر سے آرڈر پاس ہوتا تھا فلاں مرے گا، فلاں زندہ ہوگا، فلاں کو اتنا نفع ہوگا، یہاں بارش ہوگی، اس کی زندگی میں یہ بدلاؤ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو شیاطین وہاں پر جا کر ان کی چند مخصوص مقامات ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور وہ جو کچھ باتیں سن لیتے تھے وہ آ کے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، وہاں سے جلدی سے آ جائیں تاکہ فوراً اس عامل کو بتا دے، وہ عامل ایک بات سنے تو اس کے اندر 50 جھوٹ بول کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، جنات نے بھی جب ان کو قید لگا دیا گیا، آسمان کی طرف سارے چاروں طرف پہرا لگا دیا، کوئی شیطان آئے گا تو اس کو شہاب ثاقب ٹوٹے ہوئے ستارے سے مارا جائے گا۔ وہ آپ دیکھتے ہیں نا ٹوٹے ہوئے ستارے کبھی گرتے ہیں ادھر ادھر، یہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا عقیدہ صحیح کر لو۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اس ٹوٹے ہوئے ستارے کو دیکھ کے وہ جب نیچے آتا ہے تو کوئی منت مانگ لیتے ہیں کہ منت رب پوری کر دے گا۔ یہ غلط عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ نا۔ یہ عقیدہ ہے بہت ساروں کے درمیان، ٹوٹا ہوا ستارہ دیکھا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی منت پوری ہو جائے گی۔ یہ غلط عقیدہ ہے، غلط تصور ہے۔ ان عقیدوں کے ساتھ اگر خبر میں جاؤ گے تو اچھی دھلائی نہیں ہوگی، بہت زبردست دھلائی ہوگی۔ تو میں کہہ رہا تھا شیاطین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قید لگا دیا گیا، کوئی شیطان اوپر آ کے غیب کی باتیں سن کے نہیں جا سکتا، اگر کوئی جائے گا تو اس کا پیچھا شہاب ثاقب کرے گا، فرشتے اس کو ٹوٹے ہوئے ستاروں سے ماریں گے۔ تو وہ تو بہرحال اب بھی جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی کر کے، ایک بات سنتے ہیں، بعض مر جاتے ہیں، بعض زخمی ہو کے آ جاتے ہیں۔ ان عاملوں کے پاس شیطان آتے ہیں، شیطان اپنے آپ کبھی نہیں سونپتا، شیطان کا خود کا گھر ہوتا ہے۔ کیوں؟ غیب کی باتیں بتانے کے لیے، وہ ماضی لوگوں کا دیکھ کے بتانے کے لیے وہ باقاعدہ مامور ہوتا ہے۔ اگر کوئی عامل اس کو اپنا آقا تسلیم کرنا پڑتا ہے تو وہ چند رولز رکھتا ہے، وہ رولز سنو گے تو اللہ کی عزت اور جلال کی قسم عاملوں کے پاس جانا بند ہو جائے۔ عامل اپنے خود کا پیشاب پاخانہ پیتا ہے، عامل شیطان کا رولز ہوتا تو اپنے خود کا پاخانہ کھا، تو بیوی سے مجامعت کر کے قرآن چھی، اس نے جنابت کیے بغیر اس قرآن چھی، تو خود کا پیشاب کھا، پاخانہ کھا اور گندی گندی حرکتیں کر اور قرآن کی تختیاں لکھ، قرآن کو لکھ اور قرآن کے صحیفوں کو جنابت کے ساتھ ناپاکی کی حالت میں تو چھو، تب جا کے وہ شیطان اس کو اپناتا ہے۔ علی آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ کا مکان ہے، خود کا مکان آپ نے کرائے پر دیا تو آپ کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ تو شیطان اپنے آپ کو سونپنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے ماتحت بنانا چاہتا ہے، تو کیسے وہ اپنے رولز نہیں رکھے گا؟ یہ ہوتا ہے۔ تو میرے حال ان عاملوں کے چکر میں نہ جاؤ۔ آج کل بڑی بڑی کھولوں کی کھولو جاتی ہیں عاملوں کے پاس، عجیب الحنا بابا ہمیں یہ کر دو، ہمیں وہ کر دو۔ تو میرے بھائی تو نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا آقا اور کارستانی کرنے دھرنے والی ذات بنایا، تو نے بنائی تو یہ اللہ کی صفات میں تصرف ہوا نہیں ہوا؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ذات بھی اللہ کی ماننا، اللہ کو اپنی صفات کے ساتھ بھی اللہ ماننا، تب اچھی زندگی ہوگی، تب اچھی زندگی اللہ گزارنے کی تمہیں توفیق دیں گے۔ بہرحال غیب اور دوسری بات مختار کل اللہ کی ذات ہے، جب چاہیں جو چاہیں اللہ کر سکتے ہیں۔
یہ کسی رسول کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر و مرشد کو، کسی بابا کو، کسی عامل کے ہاتھ میں اللہ پاک نے کوئی پاور نہیں دیا ہے۔ ہاں اگر نبی کے اوپر کوئی بات اچھبے کی ظاہر ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بہت سارے معجزات ظاہر کیے گئے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حبیب کو یہ کہو کہ فلانا کام کر دو تو اللہ کے حبیب کر سکتے ہیں، کسی کو بچہ چاہے دے سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بابا، کوئی پیر و مرشد، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی وہ بچہ چاہ کر بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ میں بتاؤں، جب نبی کے پاس، خاتم النبیین کے پاس یہ حق نہیں تو بابا ڈھونگی عامل کے پاس کیسا بابا دینے کا؟ وہ ڈھونگ مل گیا۔ اور نبی کے پاس حضرت محمد رسول اللہ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جن کو پیار سے اللہ کے حبیب حمیرہ، اے لال سرخ میری پیاری بیوی پکارتے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور تشریف لانے کے بعد کہنے لگی کہ ہمارے دامن میں بھی کوئی بچہ آ جائے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، میں آپ دے دیں، یعنی میرے ہاتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کہ آپ دے دیں، آپ دے دیں، آپ دے دیں، اور کہا کہ یہ ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں بچہ دینا، رزق دینا، کل کائنات کے نظام کا تصرف میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت نہیں دے سکتے، بچہ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح ابو طالب کا واقعہ، سارے ابو جہل بیٹا ہوا، عتبہ، شیبہ، جتنے بڑے بڑے کفار مکہ رہتے ہیں، مرض الموت میں تیار ہیں، ساری زندگی دین اسلام کے اوپر قربان کر دی، بھتیجے کی مدد کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مار سہی شعب ابی طالب میں 3 سال پتے چلا کر بھتیجے کا ساتھ دیا ہے، پتے چلائے، جبڑے کاٹ دیے گئے، اور اسی طرح ڈالیاں کھا کھا کے 3 سال زندگی گزار دی۔ لیکن جب محمد رسول اللہ نے ان کی ساری خدمات کو دیکھ کر ان سے کہہ دیا کہ آپ نے یہ ساری خدمت کی ہے، آپ نے یہ کی ہے، آپ نے یہ کی ہے، اب تو آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، آپ کان میں کہہ دیں کہ میں آپ کے دین پر عمل کرتا ہوں، میں آپ کے رب کو رب مانتا ہوں اور آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ کہیے، اتنا کہہ دیجئے کان میں، وہ ساروں کے سامنے نہ صحیح مجھے کہہ دیجئے۔ تو کہا انہوں نے پتہ ہے نا آپ کو بھتیجے ناک کٹ جائے گی، مرنے کے بعد ابو جہل کہے گا موت کے ڈر سے ایمان کو بیچ دیا، موت کے ڈر سے لات و عزا کو خدا نہیں مانا، محمد کے رب کو خدا مان لیا، میں ناک نہیں کٹانا چاہتا، ویسے ہی روح جہنم رسید کر دی گئی۔ اب بتاؤ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بتاؤ بھائی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم ڈھونگے عاملوں کے پاس جاتے ہو، وہ تمہیں پیشاب پاخانہ ٹھیک سے جسے نہیں آتا، وہ خود کا پیشاب پاخانہ کھانے والا، وہ بابا تیری کیا ہیلپ کرے گا؟ تو اللہ کے سامنے آ، گر گیا، مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ مالک، میں نے تجھے اپنا رب مانا، خالق مانا، مالک مانا، تجھے کل کائنات کا رزاق مانا، ستار مانا، غفار مانا۔ مالک، میں تیرے سامنے اپنے ماتھے کو ٹکاتا ہوں، رگڑتا ہوں، مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں، بچے کی بھیک مانگتا ہوں، تو مجھے بچہ دے دے، میرے کام بنا دے، روزی میں برکت عطا فرما، مجھے فلانی اتنی ٹینشنیں ہیں، تو سوال فرما، تو ختم فرما۔ تیرے سامنے میرا ماتھا جھکتا ہے، میں نے دوسروں کے سامنے ماتھے ٹکا اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مالک، تو بڑا کرم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، میرے اوپر ستاریت کا معاملہ فرما کر مجھے بچہ عطا فرما۔ تو اللہ پاک وہ جھولی واپس کرے گا؟ وہ کبھی مانا اور نہیں مانتے، عاملوں کے چکر لگاتے ہو، جو تمہارا ایمان بھی برباد کر دیتے ہیں، جو تمہاری زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں۔ وہ میں زندگی بتاؤں، میں ایک دیوس ہوتے ہیں جو اپنی عورتوں کو عاملوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، بے غیرت عامل ہمارا سگا لگتا ہے، کوئی ہمارا شوہر لگتا ہے، کوئی ہمارا بھائی لگتا ہے، کوئی بیٹا لگتا ہے، کوئی 4 اور مرد جس کے بارے میں کہا گیا یہ محرم باپ لگتا ہے، شوہر لگتا ہے، بیٹا لگتا ہے، بھائی، اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے نا، وہ کوئی اپنا سگا تو نہیں ہوتا۔ یہ بات ہے کہ کوئی سگا ہو تو بات کی بات ہے، لیکن عامل اکثر کیا ہوتے ہیں؟
غیر محرم ہوتے ہیں اس کے سامنے تو اپنی عورت کو لے کر جاتا ہے، وہ نیبو کاٹتا ہے، ماتھے پر کاٹتا ہے، وہ ماتھا کہ جس ماتھے کو دیکھنے کے لیے فرشتے رشک کرتے ہوں گے کہ فرشتے اس ماتھے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تم محرم کے سامنے غلطی ہو گئی دیکھنے کے لیے رشک کرتے ہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ بہرحال فرشتے تک کا دیکھنا جس ماتھے کو جائز نہیں، جن بالوں کا دیکھنا فرشتے کے لیے جائز نہیں ہے، وہ ماتھا، وہ بال، وہ سینہ، میں کیا کہوں آگے، وہ سارا سامنے، وہ باقاعدہ اس کو زبان بند ہو رہی ہے، نیبو کاٹتے ہیں، اس کے چھاتی کے اوپر نیبو رکھ کے کاٹتا ہے اور خبیث مزے لیتا ہے۔ سوچو تو صحیح، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو تمہارا ایمان کہاں رہا؟ تم نے بابا کو خدا مان لیا، مزاروں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اور جھاڑو سے مارا جاتا ہے، جھاڑو۔ ارے جھاڑو دلی طرح کی علامت ہے، وہ جس کو سنت اور فرائض معلوم نہیں، جو نماز ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، دل کی نماز پڑھنے والا، ابھی غیب جاننے والا، یہاں پر بیٹھا ہوا مدینے میں کتا حاضرہ تو یہاں بیٹھ کے کہتا ہے وہ اش اش، یہ کیسے عقائد ہے؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں حاملوں کے چکر اور باباؤں کے چکر نہ کاٹو۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ مزاروں پر مت جاؤ، میں کہتا ہوں بھائی مزاروں پر جاؤ، عبرت کے لیے جاؤ، وہ بابا اللہ والا ہے۔ میں منع نہیں کرتا کہ کوئی بھائی ہر بابا ایسا ہو کہ بھائی کوئی گانجا مارنے والا، کوئی افیون چرس کا استعمال کرنے والا بابا، یہ بابا نہیں، ڈھونگ ہے۔ ٹیکس بھر کے باباؤں کے دربار میں جاتے ہیں، نہ اللہ کا خوف، نہ رسول اللہ کا خوف، نہ یہ نہیں پتا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا اللہ سے چلتی ہے، بابا سے نہیں چلتی، یہ دنیا کے سارے کام اللہ سے ہوتے ہیں، باباؤں سے نہیں ہوتے، کیونکہ خدا نے کہہ دیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات کے جس کی مٹھی میں کل کائنات کی بادشاہت ہے، کل کائنات کا بادشاہ، موت و حیات کا مالک۔ بابا موت نہیں دے سکتا۔ تم غوث اعظم کا دامن پکڑ کے جنت میں کیسے جانا چاہتے ہو جبکہ نمازیں نہیں پڑھتے، جبکہ روزے نہیں رکھتے، جبکہ تم دین اعمال نہیں کرتے؟ صرف ایک سال میں ایک مرتبہ جامی ہلا ڈالی، پور کی فاتحہ ہلا ڈالی اور چونگے بنا دیے، کھچڑا بنا دیا، تو کہاں سے اللہ راضی؟ سمجھتے ہیں سارے پاپ دھل گئے، شراب بھی پیو، زنا بھی کرو، حقوق بھی کھاؤ، ماں باپ کی نافرمانی بھی کرو، گندے سارے عمل کرو، 11ویں کر لو، میلاد منا لو، یہ سارا پاپ دھل گیا، جھنڈے ڈالو۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں، میری بات اگر غلط ہے تو گریبان پکڑو۔ اس لیے دین نہیں ہے، کسی نبی اور رسول نے نہیں کہا کہ تم جھنڈا لگاؤ فجر کی نماز چھوڑ کے، کسی نبی اور رسول نے اور کسی ولی اور بابا کو یہ نہیں کہتا، اگر کہتا ہے جو تو جھوٹا ہے کہ تمہیں بخشش کا پروانہ، ارے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تمہیں کس نے کہا چھوڑنے کے لیے؟ ہم نے کہا ارے وہ جو چھوڑنے کے لیے ہم نہیں کہتے، ہم وہ کہتے ہیں کہ جو غوث کہتا تھا وہ مانو۔ غوث نے تمہیں مزارات پر جانے کے لیے کہا، غوث نے تمہاری عورتوں کو باباؤں کے سامنے وہ باقاعدہ اپنی گھر کی عزت کو بابا کے دہلیز پر بیچنے کے لیے بابا نے تمہیں غوث اعظم نے کہا ہے؟ کس نے کہا تمہیں؟ غلط بات ہے تو اللہ کے واسطے معاف کرو، صحیح بات ہے تو قبول کرو۔ صحیح بات ہے، میں تمہارے ایمان کے جنازے نکالنے کے لیے نہیں، میں صحیح عقیدہ اور دین پیش کر رہا ہوں کہ یہ صحیح۔ اللہ کو جب تم مانتے ہو تو اس کو ذات اور صفات کے ساتھ مانو۔ اللہ کی صفت رزاق، اللہ کی صفت خالق، اللہ کی صفت بچہ دینے والا، رزق دینے والا، صحیح علم دینے والا، دنیا کی بگڑی بنانے والا، اور اسی طرح ساری منتیں مرادیں اللہ پوری کرنے والا۔ تو تیرا کل سے بابا ڈھونگی بابا وہ ساری چیزیں پوری کرنے لگا۔ آنکھوں دیکھا وہ باقاعدہ اس کو جھاڑو مار 3-4 مرتبہ جھاڑو مار، ایسا لگتا ہے جنت کا سرٹیفکیٹ جھاڑو مار کے دے دیا۔ وہ تھپ 3-4 مرتبہ مارتے ہیں، پیٹ کو مارتے ہیں۔ وہ تمہارا ایمان کا جنازہ رہا، ایمان رہا کا تمہارا۔ اللہ کا واسطہ دیتا اپنی گھر کی عورتوں سے ان سب چیزوں سے روکو۔ عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟
اللہ کی ہے ذلت بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے، بچے دینے والا اللہ ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہے، کامرانی دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ستار اللہ ہے، غفار اللہ ہے، کل کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ اس کے سامنے ماتھے ٹکاؤ گے، اللہ پاک بگڑی بھی بنائے گا، منت بھی پوری کرے گا، مرادیں بھی پوری کرے گا، وہ سب کچھ اللہ کرنے کے واسطے تیار ہے، بشرطے کہ تم اللہ والے بن کے دکھاؤ، اللہ کو ذات اور صفات کے ساتھ مان کے دکھاؤ۔ محمد بھی چاہتا حالانکہ اور مختار کل اس کے اوپر بھی بات ہونی تھی، جو بھی ہوتی رہے حال، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ میں کہتا ہوں مزارات پر جاؤ، میں منع نہیں کرتا، لیکن منع مزارات پر جاؤ، وہاں عقیدت کے ساتھ جاؤ، عقیدت اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ بابا سے مانگنے لگ جاؤ، بابا نہیں دینے والے۔ اب جب بھائی بابا کو بھی موت آنی ہے، مجھے بھی موت آنی ہے، میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، بابا بھی مر کے قبر میں پہنچ چکے ہیں، بابا بھی مرنے کے بعد سننے کے محتاج، دیکھنے کے محتاج، ہاتھ اٹھانے کے محتاج، سونگنے کے محتاج، دیکھنے کے محتاج، حرکت کرنے کے، پیر ہاتھ پہ ناخن ہلا نہیں سکتے، اتنے بابا محتاج اور میں بھی محتاج۔ ایک وقت میرا بھی آتا، ایک وقت آپ کا بھی آتا، ہزار نہیں، 40 100 50 200 مردے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو تختہ، اس کے اوپر دھلا دیے، 100 مردے چلے گئے، 200 مردے چلے گئے، 1000 مردے چلے گئے، ایک تختے کے اوپر ایک وقت آئے گا، مجھے اور آپ کو اسی تخت میں ڈال دیا جائے گا، نہ ہاتھ اٹھے گا نہ تو پاؤں اٹھے گا، نہ ناک کے اندر کا جو گند ہوتی ہے وہ صاف کرنے کی توفیق، وہ کیا صاف کرتے، خود ناک کے اندر سے روئی ٹھوس دی جائے گی، کانوں میں روئی ٹھوس دی جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ بھی تو بابا کے ساتھ ہوا ہے، ہوا نہیں ہوا، تو یہ بھی محتاج ہے۔ تو اب تمہاری حاجت کیسے پوری کر سکتے ہو؟ اور تمہارا جھاڑو اگر مار دیا، وہ نہ تو نماز پڑھا، نہ تو ذکر کیا، نہ تو ارے چہرے جا کر دیکھو، نہ تو سنت رسول ٹھیک سے ہوتا، اور بابا بنے بیٹھے ہیں۔ معاف کرنا میں بابا کی توفیق، ہاں اللہ والے بھی ہیں کہ جن کی صورت دیکھو تو رب یاد آ جاتا ہے ایسے بھی۔ ڈھونگی بابا الگ ہوتا ہے جو 11ویں اور 12ویں کی ڈکا دے کے ایمان کو ہضم کر دیتا ہے۔ ایسے اللہ والے بھی ہیں کہ جن کے ماتھے سے نور ٹپکتا ہے، کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کو دیکھو تو اعمال میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان ایسا بننے، ہاں یہ جس طرح کا ولی ہے میں ویسے بن جاؤں، ویسے بننے کے لیے بڑے پاپڑ پھیرنے پڑتے ہیں۔ ڈھونگی بابا بننے کے لیے بہت آسان ہے، اصلی جو بابا، جو اصلی عالم، جو اصلی ولی ہوتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار کے دکھاؤ تو سارے عامل جو بابا ہوتے ہیں ان کے چکر لگانا بھول جاؤ گے، کرو گے نا انشاءاللہ۔ بات بہت زیادہ دوسری بھی کرنی تھی، میرے آج مختصر انشاءاللہ اگلے جمعہ جو بات بھی ہوگی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ کو بھی جو کہا گیا، جو سنا گیا، اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے خدا کے واسطے معاف کرے، کیونکہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو آ کے پوچھ سکتا ہے کہ میں نے یہ غلط بات کہی ہے، کوئی غلط بات ہے بھائی؟ صحیح زور سے بولو نا، صحیح۔ تو یہ جتنی باتیں سنی ہیں یہ گھروں میں جا کر کہو، گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ۔ آدمی خود کے گھر کا مالک ہے، یہ خود کے گھر کی عورت بابا کے پاس جا کر ایمان کا جنازہ نکالتی ہے تو یہ آدمی کا قیامت کے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے گھر کا، وہ ہر آدمی اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے، اور جتنے اس کے ماتحت ہوں گے، جتنے اس کے بیوی بچے، جتنے بھی اس کا قبیلہ ہوگا، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ خدا کو حاضر اور ناظر، ہاں، اور یہ بھی بات، خدا حاضر اور خدا ناظر، انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور مختار کل کے اوپر بات ہوگی، اور جو باتیں انشاءاللہ جو اللہ کی صفات کے ساتھ جو چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے، عقیدہ اچھا ہوگا، قبر اچھی ہوگی، میدان محشر اچھا ہوگا۔ عقیدہ خراب ہوگا، چاہے لاکھ سجدے کر لو، چاہے لاکھ درگاہوں کے پھیرے لگا لو، اور چاہے لاکھ اجمیر جا کے اور ساری چیز کر کے آؤ، لیکن عقیدہ اگر غلط ہے تو میرے بھائی موت اچھی نہیں آنی، قبر میں ڈنڈے پڑنے والے ہیں، کل قیامت کے دن میدان محشر اچھا نہیں ہوگا، رب کی لعنت کے ساتھ جہنم کا مستحق بنے گا۔ اس لیے عقائد اچھے کریں،
عقائد اللہ کو ذات اور صفات کے ساتھ مان کر زندگی گزارو گے، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم اللہ دنیا بھی آباد کر دے گا، اللہ پاک آخرت بھی آباد کر دے گا۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔